السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبی الامی وعلی آل محمد۔ سیرت النبی کے اگلے سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انتہائی مشکل حالات میں ہجرت کا سفر کرنے پر آمادہ ہوئے، گھر سے نکلے اور غار ثور تک جا پہنچے۔ جب غار میں پہنچے تو وہاں کیا حالات واقع ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق غار کے پاس پہنچے۔ پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے تاکہ اس میں اگر کوئی نقصان دہ چیز ہو تو وہ اسے خود ہٹا دیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے اگر کوئی ڈسنے یا کاٹنے والی چیز ہو تو وہ انہیں کاٹ لے۔ لہٰذا انہوں نے غار کو صاف کیا۔ غار میں چند سوراخ تھے، انہیں حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے تہبند کو پھاڑ کر بند کیا۔ ایک یا دو سوراخ باقی رہے ہوں گے، ان میں انہوں نے اپنا پاؤں ڈال دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اندر تشریف لائے اور ابو بکر صدیق کی گود میں سو گئے۔ اب آپ یہاں پر نوٹ کریے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والے ہیں ابو بکر صدیق۔ یہاں ابو بکر صدیق کی جو نیکی یا قربانی ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ اسلام کے سب سے عظیم رہنما اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشی خوشی ساتھ دے رہے تھے۔ یہاں نہ کوئی ریوارڈ ملنا تھا، نہ کسی کے سامنے واہ واہ ہونی تھی، کچھ بھی نہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ پورے سفر میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فزیکلی اور ایموشنلی ہر طرح سے ساتھ دیا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کھلے آسمان کے نیچے لیٹے ہیں، اور حضرت عائشہ دیکھتی ہیں کہ آسمان پر ستارے ہی ستارے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے پوچھتی ہیں کہ کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کی نیکیاں اس آسمان کے تاروں جتنی ہوں گی، اور انہیں یہ امید تھی کہ ان کے والد کا نام لیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عمر کی۔ تو حضرت عائشہ کا تھوڑا سا دل بجھ گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ امید کر رہی تھی کہ ابو بکر کی نیکیوں کی بات ہے، تم ابو بکر کی نیکیوں کی بات کرتی ہو، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں اور ابو بکر کی وہ 3 راتیں برابر نہیں جو انہوں نے میرے ساتھ غار ثور میں گزاری۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بہترین مثال دی ابو بکر صدیق نے، اسی لیے تو بہترین رفیق کہا گیا کہ وہ ابو بکر صدیق تھے جنہوں نے پہلے غار صاف کیا کہ کوئی نقصان دہ چیز نہ ہو، پھر غار چونکہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ دونوں لیٹ سکیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لٹایا اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سو جائیں، اور جو 2 سوراخ بچے تھے ان پر اپنا پاؤں رکھ دیا۔ اب سفر تو دونوں نے کیا تھا، دونوں ہم عمر تھے، تقریباً 2 سال کا فرق تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھکاوٹ ابو بکر صدیق کو بھی تھی، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام دینا زیادہ ضروری سمجھا۔ اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق کے پاؤں پر کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا، لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی وجہ سے جو کہ ان کی گود میں تھا ہلے نہیں، لیکن تکلیف کی شدت کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور جب وہ آنسو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹپکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ ماجرا پوچھا تو حضرت ابوبکر صدیق نے بتایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ اب یہاں نوٹ کریے گا الفاظ، وہ پورے اس سفر کے دوران پہلے کیا کہتے ہوتے تھے، یا رسول اللہ یا نبی، لیکن اب پورے پوری ہجرت کے سفر کے دوران ان کی زبان پر ایک ہی بات ہوتی، جب بھی بات کرتے فدا امی و ابی، کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اور یہ کیوں کہتے؟ پوری محبت کی شدت کی وجہ سے، کیونکہ آسان تو نہیں ہوتا نا جگہ چھوڑنا، ہجرت کرنا بہت مشکل کام ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو بہت اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت جذباتی دور سے گزر رہے ہیں، اپنی جگہ چھوڑ کے، اپنا علاقہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور ہم اس بات کو بہترین طریقے سے سمجھ سکتے ہیں جب ہمارا اپنا کوئی گھر چھوڑ کے جاتا ہے، ملک چھوڑ کے جاتا ہے۔ فرض کریں پنجاب سے کوئی کراچی چلا جاتا ہے تو گھر والے رو رو کے برا حال کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی بچی کی شادی ہوتی ہے تو کبھی ماں باپ رو رہے ہوتے ہیں اور کبھی بچی، جتنا مرضی جہیز دے دیں، سونے چاندی سے لاد دیں، اس کے باوجود کبھی بچی اپنا کمرہ دیکھ کے رو رہی ہوتی ہے، کبھی اپنے ماں باپ کو دیکھ کے رو رہی ہوتی ہے، ماں باپ اس کی چیزیں دیکھ کے رو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ فطری بات ہے
کہ جب ہجرت کی جاتی ہے، جب ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی آنسو آ جاتے ہیں، آپ ایک جذباتی کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوبکر صدیق نے محبت سے ہینڈل کیا، بات بات پر یہی کہتے فدا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب لگایا اور اس سے ان کی تکلیف ختم ہو گئی۔ اب یہاں یہ بھی نوٹ کریں، تکلیف زہریلی چیز کے کاٹنے سے ہوئی، زہر پھیلا، ابوبکر صدیق کو تو کچھ نہیں ہوا، وہ مرے تو نہیں۔ ہمیں کوئی کام کرنا پڑے دین کے لیے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو اپنے آپ کو اتنا معصوم بنا لیتے ہیں، ہائی میرے تو پہلے ہی سر میں درد ہے، ایک اور کلاس لوں، ہو ہی نہیں سکتا، اچھا ایک اور گروپ میں سبق سنانا، نہیں میری تو طبیعت، میرے پاس ٹائم کہاں ہوتا ہے، میں اتنی تھک جاتی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں پر دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق کی پوری زندگی کو انہوں نے اپنا سارے کا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، کبھی کنگال نہیں ہوئے۔ آپ ابوبکر صدیق کی سیرت پڑھیں، آپ کو کہیں نہیں لگے گا کہ ابوبکر صدیق کے پاس مال ختم ہو گیا زندگی کے کسی حصے میں، وہ ہمیشہ دین کے لیے سب کچھ دیتے رہے، حتیٰ کہ ہم یہ حدیث پڑھ چکے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابوبکر صدیق کے جو والد تھے وہ بار بار آپ حضرت ابوبکر صدیق کو یہ بات کہتے تھے کہ تم کمزوروں کو آزاد کرواتے ہو، کسی طاقتور غلام کو آزاد کرواؤ تاکہ وہ تمہارے کام آئے۔ تو ابوبکر صدیق ہنس کے کہتے کہ نہیں، اسلام کے لیے کرتا ہوں، اللہ کے لیے کرتا ہوں، کون سا اپنے لیے کرتا ہوں۔ کبھی کنگال نہیں ہوئے، انہوں نے زندگی اللہ کے لیے گزاری، اللہ کے لیے نکلے تھے نا، زہر نے بھی کوئی کام نہیں کیا، اللہ نے اس زہر کو بھی ختم کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خالص تھے، مخلص ہو کے دین کے لیے نکلے، اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکلے۔ آج ابوبکر کی سیرت پڑھتے ہوئے شرمندگی ہو رہی ہوگی کہ ہم تو 10 روپے دیتے ہوئے بھی اتنی تکلیف میں آ جاتے ہیں، اچھا صبح سے اتنے لوگ آ چکے، اتنے کو تو دے چکے ہیں، اچھا ایک مسجد میں دے چکی، اب دوسری کے لیے بھی چندہ دیں، ہمارا تو دینے کا یہ حال۔ اور یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی قربانیاں آپ دیکھیں، کتنی محبت ہو رہی ہے نا صحابہ سے بھی، وہ کتنے خوش نصیب تھے، اور ابوبکر صدیق کیوں یہ سب کچھ خوشی خوشی کر رہے تھے؟ صرف اس لیے کہ انہیں یہ اعزاز بخشا گیا کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کروں گا، وہ اسی خوشی میں سارا کچھ کرتے چلے گئے۔ اب ان لوگوں نے 3 دن غار میں گزاری، اور یہ مصلحت تھی اس وجہ سے کہ اگر تو یہ نکل کے فوراً مدینہ کی طرف روانہ ہوتے، قریش پکڑ لیتے۔ دوسری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مندی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نہیں گئے، پہلے گئے غار ثور کی طرف، اور غار ثور مدینہ سے اپوزٹ سائڈ پہ یمن کی طرف تھا، اس لیے وہاں پر قیام کیا کہ 3 دن میں معاملات ٹھنڈے ہو جائیں گے، جب خاموشی ہو جائے گی تو 3 دن کے بعد کا ٹائم دے دیا اس بندے کو جس نے آ کے ان کو راستہ دکھانا تھا اور انہوں نے یثرب کی طرف سفر کرنا تھا۔ تو ہمیشہ دین عقل مندی بھی مانگتا ہے، آپ نے ذہانت سے کام کرنا ہوتا ہے، اور دوسری چیز مکمل رازداری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے گئے پلان میں مکمل رازداری برتی گئی۔ آپ اور میں آج اپنے راز نہیں رکھ سکتے، اگر ہم راز اپنے نہیں رکھ سکتے، جو بندہ اپنا راز نہیں رکھ سکتا وہ کیا پہاڑ توڑے گا یا وہ کیا کامیابیاں حاصل کرے گا؟ تو راز رکھنا سیکھیں، اپنے بھی اور دوسروں کے بھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق 3 دن غار میں رہے تو اس دوران جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیب دوست تھے ابوبکر صدیق، ان کے بیٹے عبداللہ، وہ کیا کرتے کہ سمجھ بوجھ اچھی تھی ان کی اور نوجوان تھے، وہ کیا کرتے پورا دن قریش کے درمیان میں گزارتے اور دن کی ایکٹیویٹیز ان کے ساتھ گزارتے، جب رات ہوتی تو وہ بکریاں لے کر اپنی اور چلے جاتے غار کے پاس، وہاں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے والد ابوبکر صدیق کو قریش کی ساری خبریں سناتے، اور جیسے ہی رات گہری ہو جاتی تو پھر وہ ان کے پاس انہیں خبریں دے کر صبح فجر سے پہلے واپس آ جاتے۔ اسی طرح جو ابوبکر صدیق کے غلام تھے عامر بن فہیرہ، وہ کیا کرتے کہ وہ بھی بکریاں چراتے، رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو بکریوں کو لے کر ان کے پاس جاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق وہاں پر بکریوں کا دودھ پیتے، اور وہ پھر صبح سویرے ہی بکریاں لے کر واپس چلے جاتے، اور جہاں پر عبداللہ بن ابوبکر کے قدموں کے نشان ہوتے وہ انہیں نشانوں کو مٹا دیتے، کیونکہ بکریوں کی تعداد زیادہ تھی اور نشان مٹ جاتے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر دین کے لیے نکلے، اللہ نے انہیں بھوکا تو نہیں رکھا،
اللہ تعالیٰ نے کھانے کا انتظام کر دیا۔ اسماء بنت ابی بکر کھانا لے کر جاتی ہیں، عامر بن فغیرہ بکریاں لے جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق کو دودھ پلانے کے لیے۔ آج آپ کو اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے لیے نکلیں گے ہم تو شاید بھوک سے ہی مر جائیں گے، پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں ہم دین کے لیے نکلیں گے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا، ہم پہ تو فاقے آ جائیں گے۔ اچھا پہلے ہی گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، اب ہم دین کے لیے نام پہ نکل جائیں، اچھا پہلے ہی حالات اتنے ٹائٹ ہیں، اوپر سے میں دین کا کام کروں، بہت مشکل ہے بھائی۔ آج کل تو غربت اتنی ہے، کیا کریں گے ہم، کیسے گزارا کریں گے؟ تو اللہ کے نبی کی سیرت سے سیکھنا ہے ہم نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل کے کبھی کوئی بھوکا نہیں رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دین کے لیے نکلنے والے کسی شخص کو بھوکا نہیں رکھے گا۔ یہ ہمارے ایمان کمزور ہیں، اسی لیے ہمیں بھوک کا اور افلاس کا ڈر رہتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے ہم دین کے لیے نکلیں گے، جاب چھوٹ جائے گی، پتہ نہیں کھانا کہاں سے آئے گا، گزارا کہاں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سارے اسباب پیدا کر دیتا ہے اور یہ ساری چیزیں ہمیں سیرت سے ملیں گی۔ پھر کیا ہوا کہ ادھر جو قریش کے لوگ تھے انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر سے تو حضرت علی اٹھے، تو وہ بہت پریشان ہو گئے کہ یہ کیا۔ انہوں نے حضرت علی سے پوچھا اللہ کے نبی کے بارے میں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ اس پر انہوں نے حضرت علی کو مارا اور گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے، کچھ دیر قید رکھا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس کے بعد وہ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر گئے اور ابو بکر صدیق کے گھر ابو جہل گیا اور اس نے ان کی صاحبزادی حضرت اسماء سے پوچھا کہ کہاں ہیں تمہارے والد، تو حضرت اسماء نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ اس پر جو ابو جہل تھا اس نے اتنی زور سے انہیں چانٹا مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی۔ پھر انہوں نے ابو بکر صدیق کے گھر میں ہر طرف تلاش کیا لیکن وہ نہیں ملے۔ پھر قریش نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی ان دونوں کو زندہ یا مردہ حاضر کرے اسے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ اب اس زمانے میں 100 اونٹ کوئی چھوٹی رقم نہیں تھی۔ آج کل بھی آپ دیکھیں 1 اونٹ لاکھ 1.5 لاکھ کا آتا ہے، اور کہاں یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 100 اونٹ ملیں گے اس شخص کو جو ان دونوں کو زندہ یا مردہ لائے یا ان کی خبر لے آئے۔ یہاں یہ جو ذکر آیا اسماء بنت ابی بکر کا، تو جب ابو جہل نے انہیں چانٹا مارا اس ٹائم پہ وہ پریگننٹ تھیں۔ بعد میں کچھ عرصے کے بعد جب وہ 4 ماہ، کہا جاتا ہے کہ 4 ماہ کے بعد جب وہ ہجرت کر کے گئیں تو راستے میں ہجرت کے دوران ان کا بیٹا پیدا ہوا قباء کے مقام پر، اور جب ان کا بیٹا پیدا ہوا عبداللہ بن زبیر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ پہلا بچہ ہے جو دارالسلام میں پیدا ہوا ہے۔ اور یہود کی یہ بات بھی غلط ثابت ہوئی۔ یہود کہتے تھے کہ یہ اگر مکہ چھوڑ کر جائیں گے یا ہجرت کریں گے یا نبی کے پیچھے چلیں گے تو ان کی اولادیں نہیں ہوں گی، ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ بات بھی غلط ثابت کی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تدابیر دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق کو تلاش کرنے کے لیے لوگ ادھر ادھر گھوم رہے، ایون کہ کچھ لوگ غار کے دہانے تک جا پہنچے، اور وہ اس قدر قریب تھے کہ اگر کوئی شخص سر نیچے کرتا تو وہ دیکھ لیتا کہ نبی کہاں ہیں، وہ حضرت ابو بکر صدیق کو بھی دیکھ لیتے۔ ایسی صورتحال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق کو بہت غم ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو لگ رہا تھا کہ ابھی شاید ہم پکڑے جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے، غم نہ کرو، لا تحزن ان اللہ معنا، نہ تم دکھ اور غم کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں نہ ڈھونڈ پائے، نہ دیکھ پائے۔ پھر مدینہ کے راستے کی طرف سفر کا آغاز جو ہوا، سوموار کی رات تھی، ربیع الاول سن 1 ہجری کی چاند رات۔ اب یہ جو 1 ہجری ہے نا، یہ اسلامی کیلنڈر کی تاریخ ہے۔ اب یہاں پر سوچیں کہ ہم نے پیچھے پڑھے تھا نبوی سارا سال چل رہا تھا، اب آ رہا ہے 1 ہجری، تو نبوی اور ہجری میں فرق کیسے آ گیا؟ جب اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہونا تھا تو سب نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیسے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا جائے۔ کچھ نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال سے شروع کرتے ہیں، لیکن بعض صحابہ نے کہا نہیں، یہ تو محمد بن عبداللہ پیدا ہوئے، ہم نے تو قرآن سے جوڑنا ہے اسے۔ کچھ نے کہا ایسا کرتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق سے شروع کرتے ہیں، پھر بھی صحابہ نے کہا نہیں، ایسا کرتے ہیں ہجرت سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ ہجرت حقیقت میں اسلام کا غلبہ ہے۔ یہاں جو ہمارے ہاں ہے نا برتھ ڈے کا کنسیپٹ، اور کسی کا یوم ولادت منا رہے ہیں، کبھی ایک کا یوم ولادت اور کبھی دوسرے کا جشن ولادت، اسلام کا مزاج نہیں ہے یہ۔ اسلام کو اگر آپ دیکھیں، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ کوئی بڑی بات ہو، کوئی خوشخبری ہو، ایسا کوئی واقعہ جو تاریخ میں یاد کیا جائے۔ اسی لیے تو ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوا کہ 1
جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی حدود میں داخل ہوئے وہ پھر ہجری سال، اور وہیں سے پھر اسلامک سال کا آغاز ہوا، اور اس سے پہلے کا سارا نبوی سال کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کا عرصہ ہے وہ نبوی ہے، اور اس کے بعد ہجری کیلنڈر، یہ جو آج کل ہم ڈیٹس بولتے ہیں نا کہ اتنا سن ہجری چل رہا ہے، تو یہ سارا کا سارا اس دن سے شروع ہوا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی حدود میں داخل ہوئے۔ تو یہ سوموار کی رات تھی جس بندے کو انہوں نے ہائر کیا تھا عبداللہ بن اریکت، وہ وعدے کے مطابق سواریاں لے کر جبل سور کے دامن میں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق نے کوچ کیا، ان کے ساتھ عامر بن فہیرہ بھی تھے جو ان کا رہنما تھا۔ وہ پہلے جنوب کی جانب یمن کے رخ پر دور تک چلا اور پھر مغرب کی طرف مڑا اور ساحل سمندر کا رخ کیا۔ اب یہاں میں یہ بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بہت پیار تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے اور خزروا کے مقام پر پہنچے تو وہاں سے مکہ نظر آتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو دیکھ کر فرمایا، اے مکہ، اللہ کی زمین میں تو اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ زمین ہے، اگر مجھے تو اسے تیرے گھر والے نہ نکالتے تو میں کبھی نہ نکلتا۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار کیا کہ مجھے مکہ بہت پیارا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں دین چھوڑا، دین کے راستے میں مکہ کو چھوڑا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی طرف گئے اور پھر ساحل سمندر کا رخ کیا اور ساحل کے قریب پہنچ کر شمال کی طرف مڑے۔ ایک ایسے راستے کا انتخاب کیا گیا جس میں کم ہی چلا جاتا تھا، اور چلتے کیسے، رات بھر چلتے اور پھر اگلا دن چلتے۔ اب امیجن کریں پوری رات بھی چلے اور اگلا پورا آدھا دن بھی چلے، اور اگلے آدھے دن کے بعد جب راستہ خالی ہو جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹان کے سائے میں تھوڑا سا آرام کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ اس دوران انہیں وہاں ایک چرواہا نظر آیا۔ ابوبکر صدیق نے اس سے دودھ لیا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ کو اتنا دودھ پلایا کہ خوش ہو گئے، پھر وہاں سے آگے چلے۔ اب یہاں ابوبکر صدیق کا رول اگر آپ دیکھیں تو ہر مقام پر وہ ایکٹیو ہیں، انہوں نے تھکاوٹ ظاہر نہیں کی۔ ابوبکر صدیق کا پورا گھرانہ ہم نے دیکھا دین کے لیے چلا ہے۔ ابوبکر صدیق کا بیٹا وہ ان کی خدمت کر رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ان کا غلام، ان کی بیٹی، سارے کے سارے ایکٹیو ہیں۔ آج اگر ایک گھر سے ایک بندہ دین کے لیے نکلتا ہے تو گھر والوں کو یہ بھی بہت بڑی تکلیف لگتی ہے، اچھا سارے دنیا دار، اس کو دیکھو مولوی بن گیا، اس کو دیکھو جب دیکھو دین کا کورس کرنا ہے جی، قرآن پڑھنا ہے، اتنا قرآن پڑھنا ہے، پہلے دنیا کا تو کر لو۔ ہم نے دنیا اور دین میں اتنا فرق کر لیا ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ دنیا کی تعلیم کے بغیر ہم نہیں چل سکتے، لیکن دین ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے یہ سیکھا سیرت سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کے مزاج سے کہ دنیا اور دین دونوں ضروری ہیں۔ بچوں کو دنیا بھی سکھائیں، بہترین تعلیم دیں، بچوں کو دین بھی سکھائیں، ہر ضروری بات بچوں کو پتہ ہونی چاہیے، فرائض، نوافل، سنتیں، ہر چیز کا انہیں پتہ ہو، انہیں دین کی اصل پتہ ہو۔ ہمارے بچوں کو کیا پتہ ہے کہ جشن عید میلاد النبی منانی ہے، ہمارے بچوں کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے کس کس موقع پہ کیا کیا کرنا ہے، ہمیں اس کی حقیقت نہیں پتہ۔ محرم چل رہا ہے، محرم کی اصل کسی کو نہیں پتہ، بس اتنا پتہ ہے کہ روزہ رکھیں نہ رکھیں، باہر جانا ہے اور سبیلوں پہ پانی پینا ہے، اور ہم نے جو ہے وہ اس طرح کے کام کرنے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ یہ سب ہوا کیوں، اس کے پیچھے حقیقت کیا تھی، محرم کی اہمیت کیا، محرم میں ہونے والے واقعات کی حقیقت کیا، ہمیں کچھ نہیں پتہ، اور ہم ایک تیار کیے ہوئے سجے سجائے دین کو پلیٹ میں رکھ کے اور ہم اسی پہ عمل کر رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے۔ دین کہتا ہے سیکھو، سیرت سے سیکھو، قرآن سے سیکھو، اور آج آپ کو اور مجھے سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس دین کو سیکھنے کی ضرورت ہے جو اصل دین ہے۔ ہم اصل کو چھوڑ کے بدعات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم اصل کو چھوڑ کے ان کاموں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جن کا دین سے کوئی لینا دینا ہی نہیں، اپنی مرضی کی روایات گھڑی ہوئی، اپنی مرضی کی باتیں، اور انہی پہ چل رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بہترین طریقے سے دین سیکھنے والا بنائے۔ ہمیشہ دعا کیا کریں، اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور سیدھا راستہ دکھا، مجھے وہ راستہ دکھا جو تیرے حبیب کی شریعت کی طرف جاتا ہے، مجھے وہ راستہ دکھا جس میں تیرے قرآن کا مجھ پر واضح ہو کہ تیرا اسلام دیا گیا ہے کیا۔
ہم باہر اسلام کے نعرے لگاتے ہیں اور گھر آ کے ہم سیدھے منہ کسی سے بات نہیں کرتے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں باعمل مومن بنائے، ہمیں دین میں وہ چیزیں سیکھنے والا بنائے جو اپنے پیارے حبیب کی سنت میں چیزیں شامل تھیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تمام بدعت سے دور رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.